آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علم بردار، سور انقلاب، افغانستان کی تاریخ کا درخشاں باب۔ تحریر لال خان۔ جنوبی ایشیا میں یادگار واقعات کی مناسبت سے کئی دن ہر سال منائے جاتے ہیں، تاہم ایک واقعہ ایسا ہے جسے حکمران طبقے نے تاریخ کے اوراق سے مٹانے کی پوری کوشش کی ہے۔ یہ 27 اپریل 1978 کو افغانستان میں برپا ہونے والا سور انقلاب ہے۔ سامراجی میڈیا، حکمران طبقے کے دانشور اور سرکاری تاریخ دان اس انقلاب سے پہلے اور بعد میں جنم لینے والے واقعات کو مسخ کر کے عوامی شعور پر سے مٹا دینے کی سعی میں جھوٹ اور منافقت کی ہر حد تک گئے ہیں۔ اس حقیقت پر پردہ ڈال دیا گیا کہ جنوبی ایشیا کی تاریخ میں سب سے ریڈیکل سماجی، معاشی اور ثقافتی اصلاحات کا آغاز سور انقلاب کے بعد افغانستان میں ہوا تھا۔ ان جرأت مندانہ اقدامات کا مقصد صدیوں سے مقامی اشرافیہ کے استحصال، پسماندگی، غربت اور مختلف سامراجی قوتوں کی اقتصادی زنجیروں میں جکڑے افغان عوام کو آزاد کروا کے ایک جدید اور حقیقی معنوں میں انسانی سماج کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تھا۔ سور انقلاب کی میراث آج بھی مذہبی بنیاد پرستی کی بربریت، سامراجی جارحیت اور جرائم پر مبنی سرمایہ داری کے گھڑا ٹوپ اندھیرے میں امید اور روشنی کی مینار کا درجہ رکھتی ہے۔ حکمران طبقے کے تاریخ دان اور دانشور دانستہ طور پر سور انقلاب کو سوویت یونین کی فوج کشی کے ساتھ گڈمڈ کر دیتے ہیں۔ اس حقیقت کو چھپایا جاتا ہے کہ سوویت فوجیں سور انقلاب کے 18 ماہ بعد 19 دسمبر 1979 کو افغانستان میں داخل ہوئی تھیں۔ انقلابی حکومت کے پہلے دو سربراہان نور محمد ترقئی اور حفیظ اللہ امین سوویت یونین میں قائم افسر شاہانہ ریاست کے بارے کسی خوش فہمی کا شکار نہ تھے۔ انقلاب کے یہ دونوں قائدین سوویت یونین سمیت کسی بھی ملک کی افغانستان میں سیاسی یا عسکری مداخلت کے سخت خلاف تھے۔ پڑوس میں آزادانہ طور پر پنپتا ہوا انقلاب سوویت بیوروکریسی کے سیاسی مفادات پر ضرب لگا سکتا تھا، چنانچہ انقلاب کی حقیقی قیادت کا خاتمہ ضروری تھا۔ 14 ستمبر 1979 کو نور محمد ترقئی افغان صدارتی محل میں پراسرار طور پر مردہ پائے گئے۔ ان کی موت یا قتل کے بارے میں امریکی سامراج اور اسٹالنسٹوں کی جانب سے کئی تھیوریاں پیش کی جاتی ہیں، لیکن کبھی امکان یہی ہے کہ انہیں سوویت KGB نے قتل کروایا تھا۔ نور محمد ترقئی کے بعد حفیظ اللہ امین کو زہر کے ذریعے قتل کرنے کی کئی ناکام کوششیں کی گئیں۔ 27 دسمبر 1979 کو 600 سے زائد سوویت کمانڈوز نے آپریشن سٹارم 333 کے ذریعے تاجبک محل پر حملہ کر دیا۔ اس آپریشن میں حفیظ اللہ امین کو ان کے بیٹے اور 200 محافظین سمیت قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد سوویت فوجیں باقاعدہ طور پر افغانستان میں داخل ہوئیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سور انقلاب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان PDPA سے ہمدردی رکھنے والے افغان فوج کے افسران اور جوانوں نے مسلح بغاوت کے ذریعے اوپر سے برپا کیا تھا۔ مارکسی نقطہ نظر سے یہ کوئی کلاسیکی سوشلسٹ انقلاب نہ تھا اور PDPA کئی طرح کی نظریاتی، تنظیمی اور سیاسی کمزوریوں کا شکار تھی، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ یہ انقلاب خطے کی تاریخ میں جاگیرداری کی ذلت، قبائلی پسماندگی، مذہبی جبر اور سرمایہ دارانہ استحصال کے خلاف سب سے بڑی بغاوت تھی۔ نسل در نسل سود خوروں اور جاگیرداروں کے استحصال کا شکار بننے والے افغان عوام کی اکثریت نے اس انقلابی تبدیلی کو خوش آمدید کہا تھا۔ سردار داؤد کا تختہ الٹنے کے بعد ملٹری انقلابی کونسل کی جانب سے نافذ کیے گئے انقلابی قوانین سور انقلاب کی حقیقی روح اور اساس کو واضح کرتے ہیں۔ انقلابی حکم نامے میں شامل ضابطہ نمبر 6 کے ذریعے غریب کسانوں کے ذمے سود خوروں اور جاگیرداروں کا تمام واجب الادا قرضہ سود سمیت منسوخ کر دیا گیا کہ بے زمین کسان نسل در نسل سودی قرضے کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اور ایک اندازے کے مطابق اس قرضے کا مجموعی حجم افغانستان کی سرکاری معیشت سے بھی زیادہ تھا۔ ضابطہ نمبر 7 کے مطابق قانون کی نظر میں خواتین اور مردوں کی برابری کو یقینی بنایا گیا۔ بیوی کو شوہر سے کمتر بنانے والے جاگیردارانہ رشتوں کا خاتمہ کیا گیا۔ پیسے کے بدلے لڑکیوں کی شادی، زبردستی کی شادی اور بیوہ کی دوبارہ شادی کی راہ میں رکاوٹ بننے والے قبائلی رسم و رواج کو جرم قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ شادی یا منگنی کی کم از کم عمر کو لڑکیوں کے لیے 16 سال جبکہ لڑکوں کے لیے 18 سال مقرر کر کے بچپن کی شادیوں پر پابندی لگائی گئی۔ ضابطہ نمبر 8 کے تحت جاگیرداروں اور شاہی خاندان کی تمام تر زمین کو بغیر کسی معاوضے کے ریاستی ملکیت میں لیتے ہوئے بے زمین اور غریب کسانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس قانون کا سب سے اہم مقصد ملک کے سماجی و معاشی ڈھانچے میں سے جاگیرداری اور قبل از جاگیرداری کے رشتوں کا خاتمہ تھا۔
انقلابی حکومت کے دوسرے ریڈیکل اقدامات میں پانی کی منصفانہ تقسیم اور کسانوں کی اشتراکی انجمنوں کا قیام شامل تھا۔ اس کے علاوہ ناخواندگی کے خاتمے کے لیے بڑے پیمانے کی مہم شروع کی گئی، جس کے تحت 1979 سے 1984 تک 15 لاکھ ان پڑھ لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا گیا۔ 1984 میں تقریباً 4 لاکھ مزید افراد 20,000 خواندگی کورسوں کے ذریعے لکھنا پڑھنا سیکھ رہے تھے۔ حکومت کا ہدف 1986 تک شہری علاقوں جبکہ 1990 تک پورے افغانستان میں ناخواندگی کا خاتمہ تھا۔ PDPA حکومت نے ان تمام اقدامات کا آغاز سوویت فوجوں کی مداخلت سے پہلے کیا تھا۔ افغان عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے انہیں سرمایہ دارانہ ریاست کا خاتمہ کرنا پڑا تھا۔ سور انقلاب نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ سابق نوآبادیاتی ممالک کا ناتمہ اور خصی سرمایہ دارانہ طبقہ معاشی اور ثقافتی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ سرمایہ دارانہ جمہوری انقلاب کے انتہائی بنیادی فرائض بھی ادا کر سکے۔ سور انقلاب کے بعد کی جانے والی ریڈیکل اصلاحات اور انقلابی اقدامات پورے خطے میں جاگیرداری، سرمایہ داری اور سامراجی مفادات کے لیے خطرہ تھے۔ اسلام آباد سے لے کر ریاض، لندن اور واشنگٹن تک طاقت کے ایوانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ واضح امکانات موجود تھے کہ افغانستان کے انقلاب کی حاصلات سے متاثر ہو کر پورے خطے کے عوام سامراج اور اس کے استحصالی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ نو مولود انقلاب کو کچل دینے کا فیصلہ کیا گیا اور سرمایہ کے بتوں کو پاش پاش کرنے والے کمیونسٹ کافروں کے خلاف سامراجی جہاد کی پالیسی ترتیب دی گئی۔ امریکی CIA نے پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کی مدد سے اپنی تاریخ کے سب سے خفیہ آپریشن کا آغاز کیا۔ آپریشن سائیکلون سوویت فوجوں کی آمد سے 6 ماہ قبل شروع ہوا تھا۔ سامراج کے گماشتے ضیاء الحق نے پیٹرو ڈالروں کے ایندھن سے بنیاد پرستی، فرقہ واریت، جرائم اور دہشت گردی کی وہ آگ بھڑکائی جس میں پورا خطہ آج بھی جل رہا ہے۔ ڈالر جہاد کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے منشیات اور اسلحے کی سمگلنگ کا وسیع و عریض نیٹ ورک تشکیل دیا گیا۔ اس خطے میں ہیروئن بنانے کی تکنیک سب سے پہلے CIA نے متعارف کروائی تھی۔ منشیات اور جرائم کی اس کالے دھن کا دودھ پی کر بنیاد پرستوں کے وہ گینگ جوان ہوئے جنہیں آج کل طالبان کہا جاتا ہے اور جو اب پوری طرح اپنے والدین کے قابو میں نہیں آ رہے۔ انقلاب کی ناکامی سماج کو رجت اور پسماندگی کی گہری کھائیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ افغانستان میں بھی یہی ہوا۔ سامراج کی اس رد انقلابی جنگ نے 36 سالوں میں افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس خطے کا ماضی اور حال پتہ دیتا ہے کہ ہزاروں بندھنوں میں ایک دوسرے سے جڑے پاکستان اور افغانستان کا انقلاب بھی مشترک ہوگا۔ افغانستان میں انقلاب اور رد انقلاب نے ڈیورنڈ لائن کو بھی جعلی اور بے معنی بنا دیا ہے، جسے برطانوی سامراج نے مصنوعی طور پر پشتونوں کو تقسیم کرنے کے لیے کھینچا تھا۔ سور انقلاب کے قائد غیر متسلسل طور پر سوشلزم اور انقلاب کے بین الاقوامی کردار کے قائل تھے۔ 27 اپریل 1979 کو سور انقلاب کی پہلی سالگرہ کے موقع پر کابل میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، میرے پیارے ہم وطنوں، فوج کے بہادر جوانوں، پشتون اور بلوچ بھائیوں، ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ اور اس خطے کے محنت کشوں کو سور انقلاب کی پہلی سالگرہ مبارک ہو۔ سور انقلاب صرف افغانستان کے محنت کشوں اور مسلح سپاہیوں کا انقلاب نہیں ہے، یہ سارے جہان کے محنت کشوں اور محکوموں کا انقلاب ہے۔ خلق پارٹی کی قیادت میں مسلح سپاہیوں کی مدد سے برپا ہونے والا یہ انقلاب پوری دنیا کے محنت کشوں کی عظیم کامیابی ہے۔ 1917 کے اکتوبر انقلاب نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہمارے انقلاب نے اکتوبر انقلاب سے رہنمائی اور شکتی حاصل کی ہے اور ایک بار پھر پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ نور محمد ترقی کے یہ الفاظ آج بھی افغانستان، پاکستان اور پورے خطے کے محنت کشوں اور نوجوانوں کو طبقاتی جڑت اور جدوجہد کا پیغام دے رہے ہیں۔ ایک سوشلسٹ انقلاب کے بغیر غربت، محرومی، دہشت گردی، قتل و غارت گری، سامراجی جارحیت اور مذہبی بنیاد پرستی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔